الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بالتفصیل بیان فرمایا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصِيَامِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ صیام کا لفظی معنی رکنا ہے اور اصطلاحی شریعت میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، میاں بیوی کے جنسی صحبت اور مباشرت کے کاموں سے اور اللہ رب العزت کی ہر قسم کی نافرمانی سے رکنا صیام کہلاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول عوام کا روزہ ان 3 روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا ہے: کھانا پینا اور میاں بیوی کا عمل، جنسی شہوت کا کام، اور خواص کا روزہ جو اللہ رب العزت کے ہاں اصل مطلوب ہے وہ ہر قسم کی نافرمانی سے رکنا ہے۔ روزوں کی فرضیت کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، اور روزوں کے حوالے سے ایک اہم یا انفرادی چیز جو ہے وہ اس کے احکام کے حوالے سے یہ ہے کہ روزوں کے احکام پورے قرآن کریم میں صرف ایک ہی جگہ یہاں اکٹھے مذکور ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک۔ تو روزوں کے احکام جو ہے وہ صرف اسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے یکجا ذکر کیے ہیں، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کے لیے اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پہ بھی روزوں کی فرضیت کو بیان کیا، اور اس میں اس امت کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پہ یہ روزہ فرض رہا ہے تم پہ بھی فرض کیا گیا، کوئی الگ سے ایسا کام نہیں ہے جو تم پہ لاگو کیا گیا ہو۔ تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے آئے ہیں، اور تمہارے ساتھ تو آخری امت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی توفیق اور آسانی کے بہت سے اور پہلو بھی ہیں، تو تمہارے لیے بھی یہ روزہ رکھنا انشاءاللہ اسی طرح آسان ہوگا جس طرح پہلی امتوں کے لیے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا لفظی معنی بچاؤ ہے، ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی اور پھر اس کے عذاب کا سبب بن سکے، یہ تقویٰ ہے۔ تو روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے جو خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ حصول تقویٰ ہے، تقویٰ کا حصول ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقویٰ کی وضاحت جو ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں،
تو دونوں کا جواب یہ تھا کہ امیر المومنین کبھی آپ کا خاردار جھاڑی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو فرمایا میں اپنے لباس کو اپنے جسم کو سمیٹ کے گزرتا ہوں تاکہ میرا جسم اور لباس کانٹوں سے نہ الجھے۔ تو فرمایا یہی حقیقت تقویٰ ہے کہ دنیا میں گناہوں کے کانٹوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے، اپنے دامن کو بچا کے اللہ کے حضور پیش ہو، یہ تقویٰ ہے۔ اور روزے کو اللہ رب العزت نے تقویٰ کے حصول کے لیے صدیوں پرانا جو ہے وہ نسخہ قرار دیا کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی تقویٰ کے حصول کے لیے روزے فرض کیے گئے اور تمہارے اوپر بھی۔ اور چونکہ روزہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اجر و ثواب کو اپنے پاس رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ، انسان کا ہر عمل اس کا اجر اسے ملتا۔ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، ایک نیکی پہ اللہ کم از کم 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اجر و ثواب کو 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ الا الصیام، فرمایا سوائے روزے کے، کہ اللہ رب العزت فرماتے انہ لی وانا اجزی بی، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اب عبادات تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، کوئی عمل بھی اللہ کی رضا سے یا اللہ کی رضا سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں یا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جب انسان کے سارے عمل اللہ ہی کے لیے ہیں تو روزوں کے حوالے سے بطور خاص کیوں ارشاد فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا؟ تو حضرات محدثین نے اس کا بالعموم ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ روزے میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، روزے میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، اور اس کی بھی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو روزے میں ریاکاری کا امکان پایا بھی جاتا ہے کہ ایک شخص نے معاذ اللہ روزہ نہیں رکھا، وہ اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کرے، تو یہ ریاکاری کا پہلو ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث میں فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرک باللہ، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرک باللہ، دکھلاوے کا صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ ومن صام یرائی فقط اشرک باللہ، دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعد دیگر محدثین نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ روزے کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ روزہ دار جب تک زبان سے بتلائے نہ روزے میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ باقی اعمال صرف انسان جب کرتا ہے تو اس میں ریاکاری کا امکان پایا جا سکتا۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ جب دے رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جسے دی جا رہی ہے اسے تو پتہ ہے کہ خواہ یہ صدقات ہے، یہ میری مدد کر رہا ہے، تو اسے تو پتہ چل رہا ہے۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے، جتنے بھی اعمال ہیں، جب انسان ان اعمال کو سر انجام دیتا ہے تو اس کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں عمل کر رہا ہے۔ لیکن روزے دار کو صرف دیکھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ روزے سے ہے۔ روزے دار کا منہ دیکھ کے کسی کو پتہ نہیں کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ روزے میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو ہے وہ راز ہے۔ اور دوسری وجہ اس کے حضرات محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ روزے کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی امتیازی شان حاصل ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کے حکم پہ اپنے کھانے پینے اور اپنی شہوت کو چھوڑتا۔
اور حدیث کے اگلے حصے میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ فرماتے یدع طعامہ و شہوتہ من اجلی، کہ وہ اپنا کھانا اور اپنی خواہشات میری وجہ سے چھوڑ رہا ہے، کہ وہ چیزیں جو ضروری ہیں انسان کی زندگی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، بھوکا انسان نہیں رہ سکتا۔ جنسی خواہشات کی تکمیل اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، یہ انسان کی ضروریات میں سے، اور یہ تینوں کام کھانا پینا، جنسی شہوات کی تکمیل روزہ شروع ہونے سے پہلے بھی جائز ہیں، روزہ کھلنے کے بعد بھی جائز ہیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، انہی آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی رات میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے۔ تو جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال یا ایک درجے میں لازمی انسان کے لیے قرار دی ہیں، انسان اس محدود وقت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کہنے پہ ہی سے چھوڑ رہا ہے، اور اس میں بھی اپنی عقل کو اور اپنے سوچ کو جو ہے وہ نہیں لا رہا کہ یہ منہ کا تالا جب اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت بند ہو جاتا ہے اور جب اللہ کہتے ہیں کھل جاتا، ورنہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ روزہ جتنا لمبا ہو اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث ہونا چاہیے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ سحری کو آخری وقت میں کرو اور افطار میں تاخیر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ سحری میں تاخیر یہ ہے کہ جو سحری ختم ہونے کا آخری ٹائم ہے اس کے قریب ورنہ رات 12-1 بجے بھی سحری کھائی جا سکتی۔ کوئی شخص سونے سے پہلے ہی کھا لے کہ مجھے بس کھا لیا، صبح سحری کے وقت اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اور افطار کے لیے بھی وہ کہ میرے اندر سکت اور ہمت ہے، میں تراویح کے بعد آ کے ایک دفعہ روزہ کھول لوں گا، تو اب روزے کا دورانیہ پڑ گیا، لیکن اب اجر کی بجائے گناہ گار ہو رہا ہے، اب اجر نہیں مل رہا، اب گناہ گار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہ تکبر اور بڑائی پسند نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہو اور بندہ اپنی عقل سے کچھ اور کرے۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ جب میں نے کہہ دیا کھانا بند تب میرے کہنے پہ کھانا بند ہے، جب میں نے کہہ دیا کھانا شروع تو میرے کہنے سے کھانا شروع ہے۔ اسی لیے عید کے دن کا روزہ اللہ نے ناجائز قرار دیا۔ جن دنوں کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، شوال کے 6 روزوں کا حکم ہے لیکن یکم شوال کا روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، اس لیے کہ اس دن کا روزہ اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو روزے میں مقصود ہی یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا حکم ماننے کی تربیت اسے ہو جائے، جسے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے کہنے سے حلال کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ کے کہنے سے حرام کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ تقویٰ کی حقیقت ہے کہ اللہ کے کہنے سے صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، کھانے پینے کو، اپنی بیوی کے پاس جانے کو، اور جو چیزیں ساری زندگی کے لیے 24 گھنٹے کے لیے حرام ہیں، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، رشوت ہے، بددیانتی ہے، بندوں پہ ظلم ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے، والدین کی نافرمانی، وہ روزہ ہو یا نہ ہو وہ تو منع ہی منع۔ تو وہ کیسا روزہ ہے کہ جس میں اللہ کے کہنے سے حلال چیزیں تو چھوڑ دیں، حرام چیزیں نہ چھوڑے۔ تو روزے کا مقصد جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ جب میرے حکم سے تم حلال کو چھوڑے بیٹھے ہو تو میرے حکم سے حرام کو چھوڑنے کی عادت بھی تم میں پختہ ہو جائے۔ یہ روزے کا فلسفہ، یہ روزے کا جو ہے وہ مقصد ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ پھر ایسے ہی معاذ اللہ روزے دار کے بارے میں جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کو اور کچھ نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ وَالتَّعَبُ،
کچھ راتوں کو جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے راتوں کے جاگنے میں سوائے تھکاوٹ اور اپنی نیند خراب کرنے کے اور ان کے حصے کچھ نہیں آتا۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکام کو ماننا، اور اللہ کا حکم ماننے میں خواہ انسان پہ کیسی بھی کیفیت گزرے، کوئی ناگوار کیفیت بھی گزرے تو اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اس لیے اسی حدیث کے اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور الگ حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یوم القیامہ، کہ روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی جو بو ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو اسمیل منہ میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں قیامت والے دن یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوگی۔ کیونکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے تو یہ ناگوار کیفیت کیوں آئی ہے؟ اللہ کا حکم مانتے ہوئے۔ تو اس اللہ کا حکم مانتے ہوئے جب انسان کو یہ ناگوار کیفیت گزری تو اللہ نے اس ناگوار کیفیت کو انتہائی خوشگوار کیفیت میں قیامت والے دن تبدیل کر دیا۔ جس طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون تو اللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس خون سے بدبو آنے کی بجائے کستوری کی مہک پھوٹ رہی ہوگی، کیونکہ اللہ کے حکم میں اپنی جان دے کے آیا۔ دوسری حکمت اس میں کہ روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آئے گی تو فرمایا اس لیے کہ دنیا میں کسی شخص کے روزے کا جب تک وہ خود نہ بتلائے پتہ نہیں چلتا، جب تک وہ خود نہ بتلائے کہ میں روزے سے ہوں پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العزت روزے داروں کے اس عمل کو جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان راز تھا، قیامت والے دن اللہ ان کے منہ سے ایسی مہک پیدا کر دیں گے جس سے سب کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کا حکم مانتے ہوئے دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اس روزے کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ کے لفظ ہیں، ایک دن اللہ کی راہ میں جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اب فی سبیل اللہ کے دو مفہوم ہیں محدثین نے بیان کی، ایک تو یہ کہ میدان جہاد میں بھی ہو، روزہ بھی رکھا ہوا بھی ہو، دوسرا یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ نفلی روزے کا اجر ہے کہ نفلی روزے پہ اگر اللہ رب العزت جو ہے 70 سال جہنم سے اسے دور لے جاتے ہیں تو رمضان کے فرض روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس کا اجر مجھے ہی پتہ، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو فرمایا اس اجر کی ایک کیفیت جو ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربی، کہ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ ایک خوشی تو روزہ مکمل ہونے کی، انفرادی طور پہ بھی ہر دن کا روزہ اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا، اور رمضان کے روزے بھی اللہ خیر و عافیت سے پورا کروا دے تو عید الفطر کی خوشی مل گئی۔ فرمایا دوسری خوشی وہ فرحۃ عند لقاء ربی، اپنے رب کو ملنے کی خوشی ہے، رب کو ملنے کی خوشی، اور اس خوشی کا موازنہ دنیا کی کسی نعمت سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، فرمایا رسول اللہ نے مجھے شکستہ حال دیکھا تو فرمایا کہ جابر تم پریشان کیوں ہو؟ کہ رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرے والد عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، بہنیں بھی ہیں میری، ان کی ذمہ داری بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور قرض بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جابر میں تمہیں بتلاؤں نا اللہ نے تیرے والد کا کیسے استقبال کیا؟ تو میں کہا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق کسی سے بغیر حجاب کے نہیں ملتے، لیکن تیرے والد سے اللہ بغیر کسی پردے کے ملے ہیں، بغیر کسی پردے کے۔ تو اللہ رب العزت نے تمہارے والد سے پوچھا عبدی سل یتمنی علی اعطک، میرے بندے کوئی تمنا ہے تو میں پوری کر دوں۔ تو تمہارے والد نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر سے تیری راہ میں شہید ہو کے آؤں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو ایک دفعہ یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جائے گا، کوئی اور بات ہے تو
تو فرمایا کہ تیرے والد نے کہا کہ اچھا پھر میرے گھر والوں کو میری خبر دے دیجئے کہ آپ نے میرا کیا اعزاز اور اکرام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی وہ آیات مبارکہ اتاری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جا رہا، اور فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ وہ خوشی، وہ اس پہ بڑا خوش ہیں اللہ نے جو انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ تو فرمایا فرحتن عند فطری، ایک خوشی روزے کے مکمل ہونے کی، ایک روز اللہ کی ملاقات کی اور اللہ رب العزت سے ملنے کی خوشی۔ اور روزے کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ ہی مخصوص کر دیا ہے روزے داروں کے لیے، باقی جتنی بھی عبادات طاعات ہیں ان کے لیے باقی دروازے، روزہ داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ باب الریان، جس میں سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر روزوں کی یہ بھی خصوصیت کہ اس میں جو صیام و قیام ہے یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرمائیں۔ قرآن آ جائے گا، اللہ رات کو نیند آتی تھی، لوگ سوئے ہوتے تھے لیکن یہ تیرا کلام سننے کے لیے قیام میں کھڑا ہوتا تھا، تو میری شفاعت بھی قبول فرما لیجئے۔ تو حدیث میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ فِي، روزے دار کے بارے میں رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو روزے کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ روزہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور رمضان کی صرف 4 اعمال کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ، کیونکہ یہ 4 عمل رمضان کے علاوہ اور کسی وقت ممکن ہی نہیں ہے۔ 4 بڑی عبادتیں رمضان کی، فرض روزہ، رمضان کے علاوہ فرض روزہ نہیں ہے، فرض روزے کی قضا بھی کریں گے تو اس روزے کے برابر نہیں ہے، قضا تو ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر اور مرض کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان کے اس ایک فرض روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی کے روزے اس رمضان کے فرض روزے کے برابر نہیں ہیں۔ دوسرا قیام اللیل، تراویح میں، یہ بھی رمضان کے علاوہ نہیں ہے۔ تیسرا اعتکاف، اعتکاف کی عبادت بھی رمضان کے علاوہ، سنت اعتکاف صرف رمضان میں ہی ہے۔ اور چوتھا جو ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر بھی اس رمضان کے علاوہ اللہ نے تو رمضان کو یہ 4 خصوصی اعمال عطا کیے ہیں جو غیر رمضان میں پائے نہیں گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔